کرنے ہی نہیں ہے. ہاں توجہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کان سے آپ سنتے ہیں نا, آنکھ سے دیکھتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں. اگر کان ہی نہ ہو تو, آنکھ ہی نہ ہو تو, دماغ ہی نہ ہو تو ایسے بے کان بے بصر لوگ اگر نہ سنیں نہ دیکھیں تو اس میں ہمارے دیکھنے والوں کا کیا مطلب؟ واہ 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 واہ, کیا کہنا, بہت خوب, واہ واہ. ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. ان سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی مانگے دیتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. ان سب باتوں کے باوجود سوال ضروری ہے, اس لیے کہ ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. بات سیدھی سی بات ہے, ذکر والوں سے پوچھنے کی بات کی گئی. اب جو حکم ہے نا تو یہ سوال کرنا بھی ضروری ہے. پوچھو, لا علمی ہو تو پوچھو. خاموش رہو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. جب نہیں جانتا تو پوچھا کرو, مگر یہ بھی نہیں کہ ہر ایک سے پوچھو. ہر ایک سے پوچھو, پتا نہیں کیا کیا بتا دے. ذکر والوں سے پوچھو. آپ سوچیں گے کہ ہمیں پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے تو یوں کہا جاتا علم والوں سے پوچھو. جو ہم نہیں جانتے اس کو ہم علم والوں سے پوچھ, یہ نہیں کہا. علم والوں سے مت پوچھو, ذکر والوں سے پوچھو. ویسے علم والے بھی کئی قسم کے ہیں نا. ایک علم والا کتنا علم والا تھا, فرشتوں کی محفل میں پہنچا دیا گیا. اس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, اور وہ گمراہ بھی کر رہا اپنے علم کی بنیاد پر. وہ جانتا کون کیسا ہے کیا ہے. اتنا علم والا بھٹک گیا کہ نہیں؟ فرشتے نہیں بھٹکے, علم والا بھٹک گیا. اب اگر کوئی آپ سے کہے علم والا کیسے بھٹک گیا, علم والا کیسے, موٹی موٹی کتاب پڑھنے والا کیسے بھٹک گیا, بڑے بڑے کاروبار بنانے والا کیسے بھٹک گیا. جب یہ کہو گے تو شیطان آ کے بتائے گا جیسے میں بھٹکا. واہ 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 واہ, ہاں کیا کہنا. کیا اس کے علم کا انکار کوئی کرے گا؟ بھٹک گیا وہ. یہ معاملہ اسی لیے قرآن احتیاط کرتا ہے, علم والے کے پیچھے مت چلو. نہ جانے کیسے کیسے علم والے, یہ جتنے فلسفی ہیں یہ سب علم والے ہی تو ٹھیکانے. یہ افلاطون, یہ سقراط, یہ بقراط, یہ دیمقراطیس, یہ ابن سینا, یہ ابن رشد, یہ کون تھے؟ سب علم والے ہی تھے, سب بھٹک گئے. تو قرآن یہ کہتا ہے علم والے سے, قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, ذکر والوں سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. ذکر والے سے پوچھو. علم والا بھٹکتا ہے, ذکر والا نہیں بھٹکتا. ذکر والوں سے پوچھو. ذکر والے کون ہیں؟ ہر وقت یاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہی اولیاء کرام, بزرگان دین,
یہی ہیں ذکر والے. جو خدا کو نہ بھولے وہ ہے ذکر والا، اور جو بھول جائے وہ ہے علم والا. ذکر والوں سے پوچھو، وہ بھٹکتے نہیں، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اسی لیے کہا ذکر والے سے پوچھو. ارسطو سے مت پوچھو، بقرات و سقراط سے مت پوچھو، افلاطون سے مت پوچھو، ابن رشد سے مت پوچھو. پوچھنا ہے تو خواجہ اجمیری سے پوچھو، پوچھنا ہے تو غوث جیلانی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو شاہ عالم سے پوچھو، پوچھنا ہے تو قطب عالم سے پوچھو. ان غیروں سے کیوں پوچھے؟ خدا والوں سے پوچھو. سبحان اللہ. واہ واہ. مسئلہ ذکر سوال بہت اہم، پوچھنا بھی آپ پر لازم ہے. بھائی جس چیز کا علم نہ ہو وہ آپ پر فرض ہو تو اس کا جاننا فرض نہیں کیا؟ بے شک بے شک. تو اب اس کا علم پوچھنا ضروری ہے کہ بے شک پوچھنا ضروری ہے. جو چیز ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے یہ بھی ایک عالمیہ ہے. مسلمان خود نہیں جانتا، دین کے علم سے رغبت نہیں، دین کی معلومات کی کوئی چاہت نہیں، سنی سنائی باتیں، اڑی اڑی باتیں، وہی ان کا مبلغ علم ہے اور تو کچھ ہے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ علم کی مدرسیں قائم کی جائیں اور ان کو بنیادی باتیں سکھائی جائیں. اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. بے شک. واہ. اب کس بات کا علم؟ جو چیز ہم پر فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. انشاءاللہ دوسری محفل میں کچھ اور باتیں کہی جائیں. اذان ہو رہی ہے، آپ لوگ مسجد میں جانے کی تیاری کریں. تو اذان ہو جائے، آپ حضرات تشریف رکھیں، اذان ہو جانے دیں، بیٹھے رہیں آپ حضرات. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی مفید گفتگو حضرت فرما رہے تھے، لیکن اب آگے حضرت نے حکم فرمایا ہے کہ آئندہ ابھی کل کی بھی محفل، حضرت کی محفل سے ہم تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی فیض حاصل کریں گے، فیض یاب ہوں گے، مستفیض ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب کچھ جاوید باپو کے پاس کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا مرید ہونے کا، اور کچھ نے طالب ہونے کا. تو اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو حضرات کسی بھی پیر سے بیعت نہیں ہیں، ابھی تک مرید نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ مرید ہونا چاہتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے، تو وہ
مرید ہونے کی نیت سے، اور جو پہلے سے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہیں ان کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اگر وہ حضور شیخ الاسلام کا بھی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں طالب ہونے کے اعتبار سے، تو وہ طالب ہونے کی نیت سے حضرت سے طلب بیعت حاصل